السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الحمدللہ عقیدہ اور عبادت سے متعلق مسلمانوں کے بنیادی امور، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج جو کڑی ہے وہ ہے مصارف زکوٰۃ سے متعلق۔ پچھلے ہفتہ ہم نے زکوٰۃ سے متعلق ہی بیان پڑھا تھا، اور آج بھی زکوٰۃ سے متعلق بیان ہے، لیکن آج یہ پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کن کن کو دینا ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت ہے، وہی آیت دلیل ہے کہ کن کن کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ ایک ہی آیت اور ایک ہی دلیل اس سلسلے میں ہے کن کو زکوٰۃ دی جائے گی، اور وہ قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مصارف زکوٰۃ، اس سے مراد کیا ہے؟ مصارف اور زکوٰۃ، اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں میں زکوٰۃ خرچ کی جانی چاہیے، اور ان لوگوں کی تعداد 8 ہے۔ قرآن نے ان لوگوں کی تعداد 8 بیان کی ہے۔ یہاں پر ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جب زکوٰۃ ہم ان لوگوں پر خرچ کریں گے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ دینے والا 8 مصرف پر بیک وقت خرچ کرے، یا کچھ مصرف پر خرچ کر دے تو کفایت کر جائے گا؟ اس سلسلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، ائمہ اربعہ جو ہے ان کے درمیان اختلاف۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ تمام مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے زکوٰۃ کو، اور اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ سامنے زکوٰۃ کا جو مصرف ضروری معلوم ہوتا ہو اس پر زکوٰۃ خرچ کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں یہی بات مناسب اور بہتر ہے کہ ہمارے سامنے زکوٰۃ کے مصارف میں سے جو ضروری مصرف نظر آتا ہو، ہمیں زکوٰۃ اس مصرف پہ خرچ کرنا چاہیے۔ 8 مصرف پر بیک وقت خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر معاشرے کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے وہ 3 طبقات پر مشتمل ہوتا ہے۔ مسلم معاشرہ، اس میں 3 طبقات ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ دینے والا ہے، مالدار طبقہ جو زکوٰۃ دینے والا طبقہ ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ لینے والا ہے، جو غریب مسکین ضرورت مند ہیں، زکوٰۃ لینے والا طبقہ۔ اور معاشرے کا ایک تیسرا طبقہ ہے جو متوسط قسم کا طبقہ کہلاتا ہے، جو متوسط ہے لیکن نہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے اور نہ ہی وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی نہیں لے گا اور زکوٰۃ دے گا بھی نہیں، لیکن وہ متوسط ہوتا ہے، اس کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سماج کے 3 طبقات ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں مصارف زکوٰۃ کو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اسی آیت کے اندر مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے، اسی آیت کو سنیں گے، اس کی شرح بیان کی جائے گی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، 60۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ رب العالمین اس آیت کی شروعات ایک لفظ سے کرتا ہے، انما الصدقات، بے شک صدقات، بے شک صدقے۔ اللہ تعالیٰ پہلے بے شک کا لفظ، تاکید کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور یہ انما کا لفظ حصر کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو گھیرنے، قید کرنے اور محصور کرنے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انما الصدقات کہا تو یہاں مراد یہ ہے کہ صدقے جو ہے مقید ہیں، کن چیزوں میں؟ جن کا ذکر اللہ رب العالمین آگے کر رہا ہے، اور وہ 8 چیزیں ہیں، یعنی صدقات 8 چیزوں میں محصور ہیں۔ ان چیزوں سے باہر صدقہ نہیں دیا جائے گا۔ اور یہاں انما الصدقات، لفظ صدقات جو ہے وہ زکوٰۃ کے معنی میں ہے۔ عام طور سے اردو زبان جب ہم بولتے ہیں تو صدقہ کا لفظ ہم نفلی صدقہ پر لیتے ہیں، اردو زبان میں اسی معنی میں مشتمل ہے، لیکن عربی زبان میں صدقہ کا لفظ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو عام نفلی صدقہ کے لیے ہوتا ہے صدقہ کا لفظ، اور
ایک ہوتا ہے زکوٰۃ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے صدقہ کا لفظ. تو یہاں جو صدقات کا لفظ ہے انما الصدقات، بے شک صدقے، تو یہاں جو صدقے ہے وہ نفلی صدقہ مراد نہیں ہے، یہاں کیا مراد ہے؟ فرض والا صدقہ جسے زکوٰۃ کہتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. تو فریضہ کسے کہتے ہیں؟ جو واجبی صدقہ ہوتا ہے اسی کو فریضہ کہتے ہیں. واجبی طور پر جو صدقہ ہمیں دینا پڑے اس صدقے کو، واجبی صدقے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اور ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے، اردو زبان میں ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں صدقہ کے لیے، اور جب واجبی صدقہ کے لیے ہم اردو زبان میں لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں صدقات سے جو مراد ہے وہ زکوٰۃ ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات کن کے لیے ہے؟ فقراء کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے. آگے اللہ فرماتا ہے والعاملین علیہا، اور جو صدقات وصول کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، دل میں الفت پیدا کرنے کے لیے یا دل کو موم بنانے کے لیے یا دل کو مائل کرنے کے لیے مختلف ترجمے کیے ہیں اہل علم نے. دلوں کو نرم کرنے کے لیے بھی صدقات دیے جاتے ہیں، زکوٰۃ دیے جا سکتے ہیں. وفر رقاب، اور گردن آزاد کرنے کے لیے. گردن کس کی آزاد کی جاتی ہے؟ غلاموں کی، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. والغارمین، اور قرض کو اتارنے کے لیے، مقروض کے لیے صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں صدقہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور یہاں پر مراد ہے صرف جہاد، فی سبیل اللہ سے یہاں مراد جہاد، خاص جہاد. وابن السبیل، اور مسافر کے لیے. مسافر کے لیے کب؟ جب مسافر مقروض ہو جائے، سفر میں ہو اور اچانک قرض کا مستحق ہو جائے، قرض کے لیے ضرورت مند ہو جائے، امداد کے لیے ضرورت مند ہو جائے، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ 8 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. گویا کہ صدقات اور زکوٰۃ، جو واجبی صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے، ان 8 لوگوں میں محصور ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر طے ہے، فریضہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے. واللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا اور حکمت والا ہے. جب منافقین اعتراض کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیسے کیسے صدقہ جو ہے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، صدقہ تقسیم کرنے کا کوئی جو ہے طریقہ نہیں ہے، یا صدقہ ٹھیک سے تقسیم نہیں کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ صحیح طور پر صحیح لوگوں کو نہیں دی جا رہی، منافقین یہ اس طرح سے اعتراض کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے منافقین کی زبان کو بند کرنے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے مصرف متعین کر دیا کہ صدقات فلاں فلاں لوگوں کے لیے، زکوٰۃ فلاں فلاں لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں میں زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی. تو اعتراض کرنے کا پھر موقع اور بہانہ ختم ہو گیا. یہاں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا مصرف بیان کیا اس آیت میں، اور اسی مصرف کو دھیان سے سمجھیں گے تاکہ ہم زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچا سکیں. کون مستحق ہے، زکوٰۃ کسے دینا چاہیے، اس تک ہماری زکوٰۃ پہنچے تاکہ ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو اور مستحق آدمی کی ضرورت پوری ہو. جس بنیاد پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصرف متعین کیے ہیں اس مصرف پر صحیح طور پہ زکوٰۃ خرچ ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحقین کو ذکر کیا، اور وہ 2 قسم کے لوگ ہیں، فقیر ہیں اور مسکین. فقیر اور مسکین یہ 8 طبقات میں سے، 8 زمروں میں سے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا تذکرہ اول نمبر پہ کیا. سب سے پہلے فقیر اور اس کے بعد مسکین. فقیر اور مسکین زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اب یہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہ فقیر جس کو زکوٰۃ دینا ہے اور یہ وہ مسکین ہے جسے ہمیں زکوٰۃ دینی ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے مختلف تعریفیں کی ہیں. فقیر کی، مسکین کی متعدد تقسیم آپ کو اور تعریف ملے گی. میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں اور اس حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے مسکین کسے کہتے ہیں اور فقیر کسے کہتے ہیں. اختلاف سے قطع نظر حدیث دیکھتے ہیں اور اس حدیث سے کیا مفہوم نکلتا ہے فقیر و مسکین کے لیے، وہ ہم آپ سے بیان کریں گے. بخاری کی حدیث ہے 2393 نمبر کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا رہتا ہے. وہ اصل مسکین نہیں ہے جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے، گھومتا رہتا ہے، وہ اصل مسکین نہیں ہے. یا
लोगों के पास जाकर एक दो लुक़मे लेता है या चंद खजूरें लेता है और वापस आ जाता है, असल मिस्कीन वो नहीं है। फिर सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल तो मिस्कीन है कौन, मिस्कीन किसे कहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिस्कीन वो है, तीन चीज़ें बयान की। मिस्कीन वो है जिसके पास इतनी तवंगरी ना हो जो उससे मुस्तगनी कर दे। पहली चीज़, मिस्कीन वो है जिसके पास इतनी चीज़ ना हो जो उसे, इतनी तवंगरी, इतनी मालदारी, इतना पैसा ना हो जो उसको मुस्तगनी कर दे, यानी मांगने से ज़रूरत पूरी हो जाती हो, मुस्तगनी ना हो पाता। मिस्कीन वो है जो जिसके पास इतनी तवंगरी ना हो जो उसे मुस्तगनी कर सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी ज़रूरत का पता भी नहीं चलता हो, ये बहुत बारीक नुक्ता है, उसकी ज़रूरत का पता न चलता हो कि लोग समझें कि ये ज़रूरतमंद है और ज़रूरतमंद समझ के सदका करें, तो ऐसी ज़रूरत का पता न चलता हो। ये दूसरी चीज़ है कि उसकी ज़रूरत का पता न चलता हो ताकि लोग उसे सदका दे सकें। और तीसरी चीज़ ये है कि न वो लोगों से सवाल करता हो, शर्म और हया की वजह से वो लोगों से सवाल भी नहीं करता है, वो मिस्कीन कहलाता है। मिस्कीन की तीन सिफत बयान की गई, तीन बातें। पहली बात क्या थी कि उसके पास इतनी तवंगरी, इतनी दौलत, इतनी मालदारी ना हो जिसकी वजह से वो मुस्तगनी हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी हाजत का पता ही नहीं चले, आम लोगों को पता नहीं चलता है कि ये बंदा जो है मिस्कीन है, पता नहीं चलता, अपने आप को छुपा कर रखता है, शर्म की वजह से, हया की वजह से लोगों को पता न चले कि हम गरीब हैं, तो वो अब उसकी ज़रूरत लोगों को मालूम नहीं पड़ती है कि लोग उसे सदका कर सके। और तीसरी चीज़, वो लोगों से सवाल भी नहीं करता है शर्म की वजह से। और ये बुखारी की हदीस है। इस हदीस से हमें मिस्कीन के बारे में मालूम हुआ कि मिस्कीन वो ज़रूरतमंद है, मिस्कीन वो ज़रूरतमंद है जो लोगों के पास घूम घूम कर, चक्कर लगा कर नहीं मांगता है, वो अपने घर में बैठा रहता है। इसी से मफहूम निकलता है कि फ़कीर वो है जो लोगों के पास, दरवाजे के पास जा जा कर मांगता रहता है, वो ज़रूरतमंद। जो लोगों के पास चक्कर लगाता है और मांगता है उसे फ़कीर कहते हैं। जो लोगों के पास, वो ज़रूरतमंद जो लोगों के पास नहीं जाता है, लोगों से सवाल नहीं करता है, वो मिस्कीन कहलाता है। ऐसे मिस्कीन को हमें पहचान कर और ऐसे फ़कीर को पहचान कर हमें ज़कात देनी चाहिए। तो ये फ़कीर और मिस्कीन की हमें तारीफ़ मालूम होती है। अच्छा, आज समाज ऐसा है कि कितने ऐसे ज़रूरतमंद हैं, सवाल नहीं करते हैं, घरों में बैठे हुए मारे शर्म के, मारे हया के घर में बैठे हुए, और कितने ऐसे मालदार हैं जिन्होंने मांगने को पेशा बना रखा है और ज़रूरतमंद बनकर घूम फिर रहा है, मांग रहा लोगों से। ऐसे में हमें पहचानना मुश्किल है कि ज़कात देना किसको है, ज़कात न देना किसको है। जिनको मांगना चाहिए शर्म व हया के घर में बैठे हुए हैं, जिन्हें नहीं मांगना चाहिए, मालदारी उनके पास है, वो लोगों में जाकर मांग रहे हैं, बड़ी तादाद में मांग रहे हैं। इस वजह से लोग देने वाले, फिर देने वाले को जो है देने के वक्त झिझकते हैं कि पता नहीं ये आदमी मुस्तहिक है या नहीं है। तो हमें ज़रूरत का पता लगाकर ज़कात देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा नुक्ता जो समझने वाला है, किसी के पास कितनी दौलत हो, कितना पैसा हो, तो हम मालदार समझेंगे, हम ऐसा मुतवस्सित तबका, जो तीन तबकात अभी हमने बयान किए आपसे, एक तो मालदार तबका जो ज़कात देता है, और एक मोहताज तबका जो ज़कात लेता है, और एक कौन सा तबका, मुतवस्सित तबका जो ना ज़कात देगा और न लेता, मुतवस्सित। इसे मालदार भी कह सकते हैं, इसे मुस्तगनी भी कह सकते हैं, इसे मुतवस्सित भी कह सकते हैं। इसकी पहचान क्या है? आइए एक हदीस की रोशनी में पहचान बताते हैं, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अहलुल हदीस का इम्तियाज़ है कि वो दलील से बात करते हैं और दलील से दीन पेश करते हैं, अपनी तरफ से बातें गढ़ के नहीं बयान करते हैं। अबू दाऊद की हदीस है 1626 नंबर की। इस हदीस के रावी हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जो सवाल करे और उसके पास ऐसी चीज़ हो जो उसको मुस्तगनी करने वाली हो, फिर भी सवाल करे, तो वो क़यामत में आएगा कि यहाँ तक कि उसके चेहरे पर निशान बने होंगे, ज़ख्म के निशान होंगे। लोगों से सवाल करने की वजह से वो पहचाना जाएगा ये आदमी दुनिया में मांगा करता था। यानी ऐसा आदमी जिसके पास सामान है, मिसाल के तौर पर इसके ज़मीन, महंगी से महंगी ज़मीन है, कई घर हैं, बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है, खा पी सकता है, इसके बावजूद भी वो मांग रहा है।
ایسا سوال کرنے والا جس کے پاس ایسی چیز ہو جو سوال کرنے سے مستغنی کر رہی ہو، پھر بھی وہ مانگتا ہے، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر زخم ہوں گے، زخموں کے نشان پڑے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر مالداری کیا ہے؟ ہم مالدار کو کیسے پہچانیں گے؟ مالداری کی حد، وہ آدمی جس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے، ایسا آدمی مانگنے والا آئے، ہمیں پتہ چلے کہ اس حیثیت کا ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہے مالداری کی؟ آپ ہمیں بتائیے مالداری کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس 50 درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا ہو وہ مالدار ہے۔ یعنی یہاں پر مالدار سے مراد متوسط طبقہ، یہ وہ طبقہ ہے زکوٰۃ تو دے گا نہیں لیکن لے بھی نہیں سکتا ہے۔ کتنا ہونا چاہیے؟ 50 درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا۔ اچھا، پچھلے ہفتہ ہم نے درہم اور دینار کا وزن اور اس کی قیمت کیلکولیٹ کرنے کا اور اس کا نصاب، اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا۔ اگر آپ سے میں پوچھوں 50 درہم، ایک درہم کا وزن کتنا بتایا تھا؟ 2.975 کا میں نے بتایا، ایک درہم کا میں نے بتایا۔ اچھا، ایک درہم کا جب 2.975 ہوا، اس کو 50 سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کتنا بنتا ہے؟ 148.75 بنتا ہے، 148.75۔ یہ حساب کر لیں گے نا، ان پہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ جب 50 درہم آیا تو سمجھ لیجئے وہی درہم کا گرام جو میں نے بتایا تھا وہی گرام، اس حساب سے گرام لگا کر ہم دیکھ لیں گے کتنا گرام بنتا ہے۔ تو 50 درہم کا گرام بنتا ہے تقریباً 148.75۔ اچھا، انڈیا کے حساب سے 1 گرام چاندی کی قیمت میں نے تقریباً بتایا تھا 90 روپیہ۔ 148.75 اس کو 90 سے ضرب دیجئے تو تقریباً 13,387.5 بنتا ہے، یعنی تقریباً 13,500۔ جس کے پاس 13,500 ہو جائے انڈین کرنسی کے اعتبار سے، پاکستان میں 1 گرام چاندی کا میں نے متوسط بتایا تھا 263، اسی کو 148.75 کو 263 سے ضرب دیتے ہیں تو 39,121 روپے بنتے ہیں پاکستانی۔ تو انڈیا میں تقریباً 13,500 ہو جائے، پاکستان میں 39,000-40,000 روپے ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے وہ متوسط طبقے میں سے ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ بتایا۔ بعض احادیث میں ایک اوقیہ بتایا ہے، مالداری کی حد ایک اوقیہ، اوقیہ کہتے ہیں 40 درہم۔ 40 درہم کو آپ جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں، ضرب دے سکتے ہیں 2.975 سے، پھر پیسہ نکال سکتے ہیں۔ اور آج اگر مہنگائی ہے، بجلی بل ہے، پانی کا بل ہے، سامان اور چیز کی قیمت بڑھی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ پیسہ زیادہ لگے، زیادہ پیسہ ہونے پر آدمی مالدار کہلائے۔ ایک عام آدمی جب بیمار پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، 15-20 ہزار روپے یوں چلے جاتے ہیں، تو اس حساب سے چلیں، مان لیجئے 40,000 50,000 60,000 جو پاکستانی حساب سے، انڈین حساب سے 30-40 ہزار بہت معنی رکھتا ہے آج کے حساب سے بھی۔ تو اتنا پیسہ ہو کہ وہ اپنے پیسے سے گزر بسر کر سکتا ہو، متوسط طبقے میں سے ہو، ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو مالداری کی حد آپ کو بتایا کہ مالدار آدمی 50 درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا ہو وہ مالدار ہے، اسے زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ مالدار کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالدار کے لیے زکوٰۃ بھی نہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے صدقہ مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹ پلٹ کے اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں، ہم یوں ہی مانگنے والے کو نہیں دیں گے، ہم اس کے حالات اور ظروف کا پتہ لگائیں گے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ دیں گے۔ صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو 8 مصرف بیان کیے گئے ہیں انہی میں سے کسی کو دے سکتے ہیں، ان سے باہر کسی کو نہیں دے سکتے۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے۔ 2 آدمی جب صدقہ زکوٰۃ مانگنے کے لیے آپ نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، نظر الٹ پلٹ کر کے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلا یہ تو ہٹا کٹھا ہے، ایک دم طاقتور ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، ان شئتما، اگر تم چاہو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، لیکن سنو، ولا حظ فیہا لغنی ولا لقوی مکتسب، لیکن سنو مالدار کے لیے اور طاقتور کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ مالدار کے لیے اور طاقتور کے لیے جو کما سکے، مکتسب جو کما سکے، کام کر سکے، محنت مزدوری کر سکے،
ایسے طاقتور کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. کس کے لیے؟ مالدار کے لیے بھی، اور مالدار نہ ہو لیکن طاقت ہو جسم میں. آپ نے دیکھا، آپ نے یہ نہیں پتہ لگایا اس کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، کتنا گھر، کتنا بیلنس. آپ نے دیکھا جسامت کے اعتبار سے ہٹا کٹھا یہ کما سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مالدار کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو طاقتور اور کما سکتا ہو اس کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. اس لیے مسکین اور جو ہے فقیر کا، اس کی حالت کا ہمیں پتہ لگا کر زکوٰۃ دینا چاہیے، تاکہ ہماری زکوٰۃ صحیح آدمی تک پہنچے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو. تو یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے 2 مصرف میں نے بیان کیا، ایک فقیر، دوسرا مسکین. یہ دونوں کی حاجتیں یکساں ہیں. ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی گھر سے نکلا ہوا، لیکن دونوں ضرورت مند ہے. اب ہمیں پہچان کے اور اندازہ لگا کر، پتہ لگا کر، تحقیق کر کے کہ مانگنے والا واقعتاً مستحق ہے یا نہیں زکوٰۃ کا، تب دیں گے. گھر میں بھی جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کی حقیقت کا اندازہ لگا کر، پتہ لگا کر ہم زکوٰۃ دیں گے کہ حقیقت میں ضرورت مند ہے یا نہیں. یہ 2 لوگ ہو گئے. تیسرا ہے محصلین زکوٰۃ والعاملین علیہا. زکوٰۃ کے مصرف میں سے ایک مصرف ہے جو زکوٰۃ کو وصول کرے، زکوٰۃ وصول کرے یا زکوٰۃ تقسیم کرے یا زکوٰۃ کے حساب و کتاب کو لکھے، منشی کا کام کرے. تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے، معاوضہ دیا جا سکتا ہے، اس کی تنخواہ دی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کو. لیکن یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کی طرف سے متعین کیے گئے ہوں، مسلم حکومت، مسلم حکام کی طرف سے متعین کیے گئے ہوں، ہماری طرف سے نہیں. مدرسے کے جو چندہ کرنے والے ہیں وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے نہیں ہیں، وہ مدرسے کے مچند ہیں، مدرسے کا چندہ کرنے والے ہیں. والعاملین علیہا، اللہ نے جو بتایا زکوٰۃ پر جو عامل مقرر کیے گئے ہوں، یہ چندہ کرنے والے نہیں اس میں داخل ہیں. اس لیے چندہ کرنے والے کے لیے زکوٰۃ نہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. تو والعاملین، اس سے مراد وہ لوگ جو حکومت کی طرف سے متعین ہوں. اگر حکومت نے اس کی تنخواہ دے رکھا ہو، تنخواہ دیتی حکومت، تو پھر تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، ان کی ڈیوٹی ہوگی، زکوٰۃ وصول کریں گے. لیکن اگر ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی الگ سے، تو زکوٰۃ ہی میں سے ان کی تنخواہ دی جائے گی اور ان کو معاوضہ عطا کیا جائے گا، چھے جائے کہ مالدار ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ یہاں جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے مالداری کی وجہ سے نہیں یا غربت کی وجہ سے نہیں، بلکہ کام کرنے کی وجہ سے. ٹھیک. تو یہ تیسرا مصرف تھا، زکوٰۃ وصول کرنے والے. اور جو یہاں پر ایک اور مسئلہ واضح کر دوں، مدرسے کے جو لوگ سفیر ہوتے ہیں، اداروں کے، مدرسوں کے، دینی مراکز کے، دعوتی مراکز کے، اور وہ چندہ کرتے رہتے ہیں، کمیشن پر جو چندہ کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. ایک تو میں نے بتایا کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کے وصول کرنے والوں میں داخل نہیں ہیں. جب وہ زکوٰۃ کے وصول کرنے والوں میں داخل نہیں، تو مدرسہ کے جو چندہ کرنے والے لوگ اگر زکوٰۃ وصول کریں تو اس میں سے اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو مدرسہ کے سفراء اور مدرسہ کے جو چندہ کرنے والے حضرات ہیں، جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، اس میں محنت بہت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. بڑی محنت ہے، ایک آدمی کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے. لیکن شرعی مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنے یہاں متعین کیا جاتا ہے چندہ میں کہ ہم 50-50 لیں گے، جتنا چندہ کریں گے اتنا اس میں سے ہمیں آدھا ملے، یا جو ہے اس میں سے 1/3 ملے، یا اس میں سے 1 ربع 1/4 ملے، یہ جائز نہیں. زیادہ تر تو لوگ نصف پہ 50-50 پہ چندہ کرتے ہیں. تو چاہے 50 پہ چندہ ہو یا جو ہے ثلث پہ چندہ ہو یا ربع پہ چندہ کیا جائے، یہ جائز نہیں. کیوں نہیں جائز ہے؟ کہ یہ اجرت کا عمل ہے، اجرت والا کام ہے، اور اجرت کے لیے شرعی اعتبار سے ضروری ہے. اس کے کافی سارے اصول ہیں. ان میں ایک بات یہ ہے کہ جو کام، جس کام کی ہم کسی کو اجرت دیں گے وہ طے ہونا چاہیے. تو چندہ کرنے میں کتنا کام ہے یہ طے نہیں، پتہ نہیں کتنا کام ہوگا، اس میں کہاں کہاں چندہ کیا جائے گا، کتنا چندہ کیا جائے گا. اس میں ڈیوٹی متعین نہیں، کام متعین نہیں ہے، مجہول ہے. اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں کمیشن طے ہو رہا ہے، وہ کمیشن بھی مجہول ہے، پتہ نہیں کتنا چندہ ہوگا اور کتنا اس کا کمیشن بنے گا. تو اجرت میں ضروری ہے کام متعین ہو، اور اجرت میں ضروری ہے کہ اجرت متعین ہو، کتنی اجرت آپ دے رہے ہیں.
کام بھی اور اجرت بھی، دونوں چیز یہاں مجہول ہے، لہذا کمیشن پر جو چندہ کیا جاتا ہے، مولانا حضرات یا علماء حضرات چندہ کرتے ہیں کمیشن پر، یہ جائز نہیں ہے۔ اور شیخ الحدیث عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا، اس کے اندر جہالت پائی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے مصرف کی طرف۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا چوتھا مصرف بتایا، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دلوں کو نرم کرنا، کن کے دلوں کو نرم کرنا ہے؟ تو اس مد میں اور اس مصرف میں کئی لوگوں کو اہل علم نے شامل کیا۔ ایک نمبر پہ وہ کافر ہے جو اسلام کی طرف مائل ہو، اسلام کی طرف اسے رغبت ہو، اسلام کی طرف آنا چاہتا ہو، آنے والا ہو، تو ایسے لوگوں پر زکوٰۃ سے مال خرچ کر سکتے ہیں تاکہ زکوٰۃ سے امداد کر کے وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، وہ نو مسلم حضرات اسلام میں ابھی نئے آئے ہیں، ان کو اسلام میں مضبوطی دینے کے لیے، قوت پیدا کرنے کے لیے زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں نئے مسلمانوں کو۔ کیوں؟ تاکہ وہ اسلام پہ مضبوطی سے قائم رہے، ادھر ادھر ڈواں ڈول نہ ہو۔ اور خاص طور سے نئے مسلمان جب اپنے گھر بار سے مطرود کر دیے جائیں، بھگا دیے جائیں، زمین اور گھروں سے بے دخل کر دیے جائیں، جیسے ہندوستان کے حالات اور بہت ساری جگہوں کے حالات ایسے ہیں کہ جب ایک آدمی اپنے گھر میں اسلام قبول کرتا ہے تو ساری چیزوں سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے تعاون کا وہ کافی محتاج ہوتا ہے، ایسے وقت میں مزید ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ایسے نو مسلم کی ہم کافی اور بھرپور انداز میں تعاون کریں، کیونکہ وہ گھر چھوڑا ہے، بے دخل ہوا، اپنی زمین جائیداد سے کچھ بھی نہیں، وہ کہاں جائے گا؟ سہارا مسلمان ہی بنے گا۔ تو ایسے نئے مسلمانوں کی مدد اور بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اسی میں ایسے لوگوں کو بھی داخل کیا، کچھ لوگ شریر قسم کے ہوتے ہیں، کافر یا شریر فتنہ پرور، مسلمانوں کو ستاتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ سے مدد کرنے سے، زکوٰۃ کی رقم دینے سے مسلمانوں کی عزت، اس کی عصمت اور اس کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تاکہ مسلمانوں کا تحفظ فراہم کیا جائے، مسلمانوں کو حفاظت دی جائے ایسے شریر لوگوں کو زکوٰۃ دے کر۔ تو یہ جو ہے چوتھا مصرف تھا، تالیف قلب کے طور پر بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں ایسے شریر اور فتنہ پرور لوگوں کو جو مسلمانوں پر حملہ کرتا ہو یا کرواتا ہو، مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث اور سبب بن رہا ہو۔ پانچواں مصرف ہے غلاموں کی آزادی، وفی الرقاب، گردن آزاد کرنے میں بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ گردن آزاد کرنے کے تعلق سے اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں صرف مکاتب غلام مراد ہے۔ مکاتب غلام کہتے ہیں کہ جس کا مالک اپنے غلام سے طے کرتا ہے کہ اتنے دنوں میں اتنا پیسہ میرے پاس آ کر جمع کر دو، تمہیں ہم آزاد کر دیں گے۔ تو ایسے غلام کی آزادی میں حصہ بننے کے لیے اور ان کو آزادی دلانے کے لیے زکوٰۃ سے مدد کی جا سکے تاکہ یہ اپنے مالک سے آزاد ہو سکے۔ اور دیگر اہل علم کہتے ہیں کہ مکاتب غلام ہو یا غیر مکاتب غلام ہو، کسی قسم کا غلام ہو، اس کو مالک سے آزادی دلانے کے لیے زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں، اور یہی بات درست ہے۔ ہر قسم کے غلام کو زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے تاکہ پیسہ دے کر وہ اپنے مالک سے آزادی حاصل کر لے، گردن آزاد کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے یہاں پر علماء نے ان لوگوں کو بھی اس مصرف میں داخل مانا ہے جو آدمی قید میں ہو اور اس کو قید سے رہائی کے لیے پیسہ دینا پڑے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سے معصوم لوگ، خاص طور سے ہندوستان میں معصوم لوگوں کو پھنسا کر جیل میں ڈالا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی رہائی میں عموماً پیسہ لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی آزادی کے لیے جہاں پیسہ لگے تو ایسے لوگوں پر بھی ہم زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اس کو رہائی نصیب ہو سکے۔ اسی طرح سے کوئی اغوا کر لیا جاتا ہے، اغوا کی مثال آپ کو پاکستان میں بہت ملے گی۔ عالم کو جو ہے راتوں رات اٹھا لیا جاتا ہے، قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے، بڑے بڑے علماء جو پڑھا رہے ہوتے ہیں
مدرسے میں شیخ الحدیث ہوتے ہیں، شیخ التفسیر ہوتے ہیں، داعی اور مبلغ ہوتے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اچانک اٹھا لیے جاتے ہیں۔ تو اگر ایسے علماء کو قید سے رہائی کے لیے اغوا شدہ آدمی، اغوا کرنے والا آدمی پیسے کا مطالبہ کرتا ہے تو زکوٰۃ سے پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ مسلمان کو آزادی دلا سکیں۔ ایسے کفار کے قبضے میں مسلمان ہو جن کی آزادی کے لیے پیسہ لگے تو زکوٰۃ سے ہم پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ اس کو زکوٰۃ سے ہم اس کو آزاد کرا سکیں۔ تو یہ جو ہے 5واں مصرف تھا۔ اور زکوٰۃ کے مصرف میں سے چھٹا مصرف ہے والغارمین۔ زکوٰۃ کا چھٹا مصرف ہے قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسا آدمی جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ کے لیے اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مقروض ہو جائے تو ایسے آدمی کے قرض کی ادائیگی کے لیے ہم زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آدمی اپنے قرض کو خود سے ادا کر سکتا ہو، اس کے پاس کوئی چیز ہو، پراپرٹی ہو، بیچ کر ادا کر سکتا ہو، ایسے مقروض کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ مقروض جو اپنا قرض خود سے ادا نہیں کر سکتا ہو، ایسے مقروض کو پیسہ دینا چاہیے۔ کوئی آدمی فصل لگایا تھا اور اس کی فصل تباہ ہو گئی، کھانے کے لیے گھر میں نہیں ہے، اور اس فصل پہ جو پیسہ لگایا تھا اس پیسے کی اسے مقروض ہے، اس قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس سبیل نہیں ہے، ایسی صورت میں ہم زکوٰۃ سے اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی کی تجارت ڈوب گئی، سارا پیسہ ڈوب گیا، تجارت کے لیے اس نے قرض لیا تھا اور اس قرض کی ادائیگی کے لیے سبیل اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خواہ قرض لیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں یا اپنی اوقات سے بڑھ کر قرض لے لیتے ہیں، ہمارے پاس حیثیت نہیں گھر بنانے کی اور ہم بنگلہ بنانے کے لیے کئی لاکھ جو ہے قرض لے لیا، بینک سے لون پر لے لیے، ایسی صورت میں آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ جو جتنی بڑی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلانا چاہیے۔ ایسی صورت میں ہم اس کا تعاون نہیں کریں گے۔ اس نے کچھ سوچ کے قرض لیا ہوگا تو بھائی محنت کرو، اپنا قرض اتارو۔ لیکن جہاں آدمی اپنے اہل و عیال کے لیے مقروض ہو جائے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے مقروض ہو جائے اور اس قرض کی ادائیگی کے لیے سبیل نہ ہو یا اس کے پاس کوئی سامان نہ ہو جسے بیچ کر اپنا قرض ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ جو آدمی مقروض ہے اور واقعتاً زکوٰۃ کا مستحق ہے، ایسے مقروض کو پیسہ دینا چاہیے، زکوٰۃ کا پیسہ ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں دینا چاہیے، یا جس کا قرض لیا ہے، جس سے پیسہ لیا ہے اس کو قرض دینا چاہیے، اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اس میں صحیح راستہ کیا ہے؟ اس میں اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے قرض میں مخلص ہے، قرض لیا ہے اور قرض کو لوٹانے میں مخلص ہے، وہ چاہتا ہے ہم اپنے قرض کو لوٹا سکیں اور اپنے حال کو پوشیدہ بھی رکھنا چاہتا ہے، ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہتا ہم نے قرض لے لیا اور ہم جو ہے قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتا ہے، مخلص آدمی ہے، تو ایسی صورت میں چپکے سے اس آدمی کو زکوٰۃ دینا چاہیے تاکہ چپکے سے اپنا قرض اتار دے، محلے سماج میں اس کا نام نہ معلوم۔ ایسی صورت میں جو آدمی مخلص ہے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے، تو ڈائریکٹ ہم اس آدمی کو قرض دے سکتے ہیں تاکہ وہ چپکے سے اپنا قرض ادا کر لے۔ لیکن کوئی آدمی ایسا ہے مقروض ہے لیکن اس کو قرض دینے کی وجہ سے وہ قرض کو بھی کھا لے گا، وہ پیسہ زکوٰۃ کا پیسہ لے گا اور اسے بھی کھا پی لے گا اور قرض نہیں اتارے گا، ایسا گمان ہے آدمی کے بارے میں، تو ایسی صورت میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس سے قرض لیا ہے براہ راست اس آدمی کو زکوٰۃ دی جائے تاکہ یہ آدمی مقروض اپنے قرض سے آزاد ہو سکے اور پیسہ بھی ضائع نہ ہو۔ تو صورت دیکھ کر جو ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ چھٹا جو ہے مصرف تھا، قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ 7واں مصرف ہے فی سبیل اللہ۔ یہ اہم مصرف ہے اور اس پر کافی بحث ہوتی ہے اہل علم کے درمیان۔ فی سبیل اللہ کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس میں کافی باتیں ہوتی ہیں، کافی بحثیں ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے تمام دینی کام مراد ہے، ہر ایک جگہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں فی سبیل اللہ۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب فی سبیل اللہ عام جگہ پر آئے تو اس سے دین کے سارے کام مراد ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اس آیت میں فی سبیل اللہ سے صرف جہاد مراد ہے۔
جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الصدقات، بے شک تمام قسم کے صدقات یا جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی جو جنس ہے وہ محصور ہے صرف ان 8 چیزوں میں، 8 لوگوں میں زکوٰۃ محصور ہے۔ اگر آپ تمام جو ہے دینی کام مراد لیتے ہیں فی سبیل اللہ سے تو پھر حصر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، قید جو اللہ تعالیٰ نے لگایا اس قید کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس لیے یہاں صحیح بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے صرف جہاد مراد ہے۔ جو مجاہد ہوتے ہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے غزوہ اور جہاد کرتے ہیں، تو ایسے مجاہدین کی ضرورت پر، جہاد پر، ضرورت پر، سامان جنگ پر اور ان کے کام کاج پر زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جائے گا، صرف جہاد مراد ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کل جتنے بھی دینی مدارس چل رہے ہیں، دینی مدارس جتنے چل رہے ہیں، اکثر و بیشتر مدارس زکوٰۃ پر قائم ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ میں مدارس، دینی مراکز داخل ہیں، اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ اس پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح اور درست بات یہ ہے، اور یہ بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے، تمام لوگوں تک، عوام تک بھی، طلبہ تک بھی، اساتذہ تک بھی، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان لوگوں تک بھی، مدرسہ اور مراکز کے ذمہ دار اور نظماء حضرات ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے کہ زکوٰۃ کے مصرف میں مدرسہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے مصرف میں مرکز اور دعوت سینٹر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جن چیزوں کا نام لیا ہے ان میں مدرسہ کا لفظ کہیں پر نہیں آیا ہے، اور فی سبیل اللہ یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد صرف جہاد ہے۔ اب مدارس میں پیسہ کہاں سے آئے یا مدرسے کیسے چلنے چاہیے؟ تو مدرسے کیسے چلنے چاہیے اس کا حل یہ ہے کہ مدرسے میں 2 قسم کے بچے آتے ہوں گے۔ ایک بچہ مالدار ہوگا، مالدار بچے پر زکوٰۃ کیوں خرچ کی جائے گی؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں مالدار بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ کیوں خرچ کی جائے گی؟ وہ تو مالدار ہے، اپنا خرچ دے سکتا ہے، تو مالدار بچہ اپنا پیسہ دے کر مدرسے میں پڑھے۔ اچھا، مدرسے میں وہ بچہ جو ضرورت مند ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جب صورتحال یہ ہو تو مدرسہ چلانے میں دقت کہاں ہے؟ جو مالدار بچے ہیں آپ اس سے خوراکی فیس لیجئے، پڑھنے کا جو خرچہ ہے مدرسہ کے ذمہ دار اس سے خرچہ لے، جو بچہ محتاج مسکین ہے اس پر زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ دقت کہاں ہے؟ دقت ہم نے بنا رکھا ہے۔ تو یہاں پر ضروری ہے کہ مدرسے کے اندر پیسے جو وصول کیے جاتے ہیں اس کے لیے 2 اکاؤنٹ ہو، الگ الگ اکاؤنٹ ہو، 2 الگ الگ جو ہے مد جو ہے اور رجسٹر متعین کیے جائیں۔ زکوٰۃ کے لیے ایک الگ اکاؤنٹ اور رجسٹر ہو۔ جو پیسہ جو یتیم بچے ہیں، ضرورت مند بچے ہیں، غریب اور مسکین بچے ہیں، وہ پیسہ زکوٰۃ الگ جمع کیا جائے اور وہ پیسہ انہی بچوں پر خرچ کیا جائے۔ اور اگر ایسے مدرسین ہوں جو فقیر اور مسکین کے زمرے میں آتے ہوں ان کو بھی تنخواہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ مدرسین بڑے بڑے پلاٹ جن کے پاس ہیں، شہروں میں بڑے بڑے مکان ان کے پاس ہیں، زکوٰۃ ان پر کیوں خرچ کی جائے گی؟ سوال پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ ان کو کیوں دی جائے گی جو اتنا بڑا مالدار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ طاقتور کے لیے جو کما سکے زکوٰۃ نہیں ہے، مالدار کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، پھر مالدار کو کیوں زکوٰۃ دی جائے گی؟ تو زکوٰۃ کے لیے ایک الگ رجسٹر ہو، الگ اکاؤنٹ ہو۔ مدرسے میں زکوٰۃ یقیناً خرچ کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، لیکن مدرسے کے ذمہ دار کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی، صحیح سے ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ وہ ایک ایک پائی کے، زکوٰۃ کے ایک ایک پیسے کا حساب لکھے اور زکوٰۃ کے ایک ایک پیسے کو ضرورت مند بچے پر، اور اگر کوئی عالم بھی محتاج اور فقیر و مسکین میں سے ہوں تو ان پر خرچ کر سکتے ہیں یقیناً۔ اور مدرسے میں ایسا نہیں ہے کہ سارے بچے مالدار ہوتے ہیں، مدرسے میں زیادہ بچے غریب مسکین ہوتے ہیں، تو ان بچوں پر خرچ کیا جائے گا، لیکن جو مالدار بچے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں خرچ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح رہنا چاہیے اور گڈ مڈ حساب کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کے مصرف کا معاملہ ہے اور اہم معاملہ ہے۔ جو بچے ضرورت مند ہیں ان بچوں پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اور جو بچے غیر ضرورت مند ہیں یا جو بچے مالدار ہیں ان بچوں سے فیس لے کر مدرسہ چلانا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ تو فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہوا؟
فی سبیل اللہ سے مراد ہے جہاد۔ اچھا، پھر مدرسے پہ بچوں پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ یہ بچے فی سبیل اللہ کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں زکوٰۃ، کس سے لے رہے ہیں؟ آگے جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں مصرف بیان کیا، فقراء اور مساکین، تو ان دو مصرف کی وجہ سے مدرسے کے بچوں پر خرچ کریں گے، فی سبیل اللہ کی وجہ سے نہیں۔ اس لیے مسئلہ معلوم رہنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آخری مصرف، 8واں مصرف بیان کیا، وہ ہے وابن السبیل، اور مسافر کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہر مسافر کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں وابن السبیل کہا ہے، یعنی عام لفظ ہے، قرض ورض کا ذکر نہیں ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ وہ مسافر جو ضرورت مند ہو جائے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے بہت سے لوگ عمرہ کرنے آتے ہیں، مسافر بن کر وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے ملکوں میں بہت پیسہ ہوتا ہے، لیکن جتنے دن کا ویزا ہوتا ہے، 3 مہینے کا عمرہ ویزا، حکومت نے اتنا لمبا چوڑا ویزا بنا دیا ہے، 3 مہینے تک اچھی کمائی کرتے ہیں بہت سے لوگ۔ تو یہ مانگنا، مسافر کو کب زکوٰۃ دیں گے؟ اس وقت دیں گے جو سفر میں جب آ کر ضرورت مند ہو جائے، اگرچہ وہ اپنے ملک میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن سفر میں آ کر اگر وہ ضرورت مند ہو جاتا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضرورت بھر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنے گھر لوٹ جائے، اپنا وطن لوٹ جائے۔ تو یہ 8 مصارف اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے بیان کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی ہو بہو ٹھیک ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس میں من مانی، الٹ پھیر، ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آئیے کچھ مسائل مزید ہم جانتے ہیں۔ یہاں تو ہم نے جان لیا کہ کن کن کو زکوٰۃ دینا ہے، اب سرسری انداز میں یہ جان لیتے ہیں کن کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ کچھ باتیں تو میں نے درمیان میں بھی ذکر کر دی، اب مزید صراحت سے بھی ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر مدارس اور مراکز میں زیادہ تعداد میں زکوٰۃ کا پیسہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصرف میں فقراء اور مساکین کو سب سے پہلے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ زکوٰۃ سے جن کی اصل مدد ہونی چاہیے ان کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یا تو مدرسے کو جا رہا ہے، یا دعویٰ سینٹر کو، مرکز کو جا رہا ہے، جبکہ وہ اس میں سے ہے ہی نہیں، زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے ہی نہیں، سب پیسہ ادھر جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ رہے کہ مدرسہ یا دعویٰ سینٹر یا کوئی مرکز، تعلیمی ادارہ زکوٰۃ کے مصرف میں سے نہیں ہے۔ ہاں، جو مسکین بچہ ہے، مسکین عالم ہے، مسکین اور فقیر مؤذن ہے، مدرس ہے، معلم ہے، مبلغ ہے، یقیناً ان پہ خرچ کریں گے، لیکن فی سبیل اللہ کی وجہ سے نہیں۔ کس وجہ سے؟ فقیر اور مسکین کی وجہ سے، فقیر اور مسکین کے مصرف میں ہونے کی وجہ سے۔ مسجد کی تعمیر پر بھی، مدرسے کی تعمیر پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ مسجد بھی بنائیں گے تو زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں، مدرسہ تعمیر کریں گے زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں، البتہ صدقہ لگا سکتے ہیں، نفلی صدقہ جو ہے مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی یتیم خانہ ہو، صرف یتیم بچے کے لیے ہو، تو اس پر لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو صرف یتیم بچے کے لیے ہے، ضرورت مند کے لیے، وہاں اس پر زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو مالدار ہیں، مالدار امام ہے، مالدار طالب علم ہے، مالدار مبلغ ہے، مالدار معلم ہے، مالدار مؤذن ہے، ایسے لوگوں پر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا، چاہے وہ مدرسے میں ہو، دعویٰ سینٹر میں ہو، مسجد میں ہو، یا دین کی تبلیغ میں ہو، دین کی تدریس میں ہو، کسی بھی لائن میں ہو، مالدار امام ہو، مالدار مدرس ہو، مالدار طلبہ ہو، مالدار مبلغ ہو، معلم ہو، ان پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کیا جائے گا۔ بعض علماء یہ پہلو نکالتے ہیں کہ اگر کوئی داعی، مبلغ، جیسا کہ مصنف کا بھی یہ رجحان ہے کہ اگر اپنے آپ کو آدمی عالم نے متفرغ کر لیا ہے دین کی دعوت کے لیے، دین کی تدریس کے لیے، تو اس صورت میں زکوٰۃ سے تنخواہ دے سکتے ہیں، اجرت دے سکتے ہیں۔ یہ ایک صورت جو ہے یہ نکالی گئی ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ایسا کہنے کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل یہ ہے کہ مالدار ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے،
مالدار نہیں ہے، مسکین ہے اور فقیر ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو، طلبہ ہو، مبلغ ہو، کوئی بھی ہو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ ہمیں کبھی کبھی پہچاننے میں غلطی ہو جاتی ہے یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، کبھی ہم مالدار کو غلطی سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم زکوٰۃ واپس لیں گے اور یا جو ہے ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے اور حدیث نمبر ہے 1421 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رات میں ارادہ کرتا ہے کہ ہم صدقہ نکالیں گے، زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ لا علمی میں ایک چور کو دے دیتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا ہے، صبح ہوتی لوگوں میں شور اور ہنگامہ ہوتا ہے کہ کسی نے چور کو زکوٰۃ دے دیا۔ جب اس کو خبر لگتی ہے تو پھر سمجھتا ہے تو میں نے تو زکوٰۃ صحیح جگہ نہیں خرچ کی، پھر وہ دوسری رات ارادہ کرتا ہے صدقہ نکالنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے، دوسری رات صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اتفاق سے فاحشہ عورت کو دے دیتا ہے، صبح میں پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے غلطی سے جو ہے فاحشہ عورت کو زکوٰۃ دے دیا، صبح معلوم ہوتا ہے جب لوگوں میں چرچا ہوتا ہے، تیسری رات وہ ارادہ کرتا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے اور جب زکوٰۃ دیتا ہے تو غلطی سے ایک مالدار آدمی کو زکوٰۃ دے دیتا ہے، صبح جب لوگوں میں بات پھیلتی ہے، لوگوں میں یہ شور اٹھتا ہے کہ کسی نے مالدار آدمی کو زکوٰۃ دے دیا، تو یہ اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے تو غلطی سے ایسا کیا، جان بوجھ کر میں نے چور کو بھی زکوٰۃ نہیں دیا، جان بوجھ کر میں نے فاحشہ عورت کو بھی زکوٰۃ نہیں دیا، جان بوجھ کر میں نے مالدار کو زکوٰۃ اور صدقہ نہیں دیا، انجانے میں مجھ سے ایسا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خبر دی گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اگر چور کو زکوٰۃ دے دیا تو ہو سکتا ہے اس سے اسے فائدہ ہو، وہ چوری چھوڑ دے، اس میں فائدہ ہو، تم نے اگر فاحشہ عورت کو زکوٰۃ دے دی ہو سکتا ہے اس کو فائدہ پہنچ جائے اور وہ زنا سے توبہ کر لے، زنا سے رک جائے، تم نے مالدار کو زکوٰۃ دے دیا ہو سکتا ہے نصیحت اور عبرت لیتے ہوئے وہ بھی لوگوں میں خرچ کرنے لگے، ارے لوگ جب خرچ کر رہے ہیں اور میرے پاس تو دولت ہے میں کیوں نہ خرچ کروں، وہ بھی خرچ کرنے لگ جائے۔ تو اس سے اہل علم نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر غلطی سے انجانے میں کسی مالدار کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ کی طرف سے زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، غلطی سے آپ نے کسی کو بھی دے دیا لیکن آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ مالدار کا مسئلہ تھا۔ اچھا، ایک اور کس کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے؟ آل رسول جو سید ہوتے ہیں، آل بیت سے ہوتے ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آل محمد کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، آل محمد زکوٰۃ نہیں کھائیں گے۔ جو واقعی سیدی ہوں، سید خاندان سے ہاشمی ہوں اور آل رسول کے خاندان سے ہوں، آل رسول سے اہل بیت سے ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن آج کل مارکیٹ میں بہت جعلی اور ڈپلیکیٹ بھی آپ کو سید ملیں گے، اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نقلی سید کا اعتبار نہیں ہوگا، اصلی سید کا اعتبار ہوگا۔ جو ویسے ہی سنی سنائی یا اپنے نام کے ساتھ سید لگا لیے ہوئے ہیں تو ان کا اعتبار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے جو اصلی سید ہیں اگر اس کو دینے کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ پیسہ نہ ہو تو زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کے علاوہ دینے کے لیے پیسہ نہ ہو تو، اگر زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے پیسے سے مدد کرنے کے لیے پیسہ ہے ہمارے پاس تو ہم جو ہے دوسرے پیسے سے مدد کریں گے، لیکن اگر زکوٰۃ ہی دینے کے لیے ہمارے پاس ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دی جا سکتی۔ تو یہ سید کا مسئلہ ہے۔ ایک ہے غیر مسلم جس کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ غیر مسلم کو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ صدقہ دے سکتے ہیں، عطیہ دے سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ صرف مسلمانوں کا حق ہے، غیر مسلم کسی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایک پیسہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ غیر مسلم کا یہ مسئلہ ہے۔ سوائے غیر مسلم میں نے تالیف قلب کے طور پہ میں نے بتایا کہ کسی کے دل کو نرم کرنے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، یا کوئی اسلام کی طرف مائل ہو اسلام میں داخل کرنے کے لیے، ایسے غیر مسلم کو پیسہ دے سکتے ہیں زکوٰۃ سے۔ یہ غیر مسلم کا مسئلہ۔ پانچواں جو اہم مسئلہ ہر گھر کو جاننا ہے، ہر فرد کو جاننا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی کفالت ہمارے ذمہ ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، جس کے ہم کفیل اور ذمہ دار ہیں، جس کا نان و نفقہ ہمیں دینا ہے، جس پر ہمیں خرچ کرنا ہے، ہمارے اوپر خرچ کرنا واجب ہے، اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ لہٰذا
باپ اپنی اولاد کو، بیٹا اور بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے گا، اولاد بیٹا اور بیٹی اپنے والد یا اپنی والدہ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ جن کے اوپر خرچ کرنا ہے ہمیں واجبی طور پر، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس مال ہے لیکن میرا باپ محتاج ہے میرے مال کا، یعنی اسے میرے مال کی ضرورت ہے، تو میں کیا کروں؟ میں اپنے باپ کو اپنے مال سے مدد کروں؟ آپ نے فرمایا انت ومالک لوالدک، تم اور تمہارا مال پورا کا پورا تمہارے باپ کے لیے۔ تمہارے پاس جو مال ہے نا، جس مال کو تم اپنے باپ پر خرچ کرنا چاہتے ہو، وہ سراپا تمہارے باپ کا ہے، تمہارا باپ جتنا چاہے اس میں سے لے سکتا ہے، تم سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیٹے کا کمایا ہوا آج جو ہے افسوس کا عالم ہے کہ بیٹے کے مال سے جو ہے باپ لے نہیں سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارا مال کیا ہے؟ تمہارے والد کے لیے۔ گویا کہ اس سے اشارہ یہ مل رہا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی کفالت کا ذمہ دار ہے، جتنی ضرورت ہے بیٹا اپنے باپ پر خرچ کرے گا، یہ بھی مفہوم ہے۔ اور یہ بھی مفہوم ہے کہ باپ بغیر پوچھے اپنی ضرورت بھر بیٹے کی جائیداد سے، بیٹے کے پیسے سے لے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں، پورا چھین کے اپنے حصے میں نہیں لے لیجیے گا۔ بچہ کنگال ہو جائے، کمایا اس نے اور باپ لے کے اپنے پاس رکھ لیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے جگہ پہ ہوتا ہے جو فیملی سسٹم، جوائنٹ فیملی سسٹم میں بیٹا کما کے پورا باپ کو دے رہا ہے، باپ جو ہے طے کر کے لگا کے پیسہ لگا رہا ہے۔ بیٹا جو ہے جب سعودی چھوڑتا ہے، گلف سے واپس آتا ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا۔ شادی کرنے کے بعد بچے کو اپنی جگہ پر الگ ہو جانا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے کمانا چاہیے، باپ کو بھی دینا ہے، والد کو بھی دینا ہے، والدوں کو بھی دینا ہے، لیکن اپنی اولاد کو بھی دینا ہے۔ کما کر کے دے دیا اور وہ پتہ چلا آخر میں وہ کنگال رہا تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ تھا، جن کے اوپر ہمیں خرچ کرنا ہے اسے زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن جن کے خرچ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو، زکوٰۃ کے مستحق ہوں اور جن پر خرچ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جیسے بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر غریب و مسکین ہے، تو بہت ساری بیوی مالدار ہوتی ہے، شوہر غریب ہوتا ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طرح سے داماد اپنی ساس کو اور اپنے سسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بھائی مالدار بھائی اپنی غریب بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ایک مالدار بہن اپنے غریب بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی۔ جن کے اوپر خرچ کرنا واجب نہیں ہے وہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر زکوٰۃ کے مستحق ہوں تو۔ اچھا، کچھ اور مزید مسائل، یہ مسئلے تھے کہ کن کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ بعض زکوٰۃ سے متعلق مسائل یہ ہیں کہ زکوٰۃ کا جو مال ہمارے اوپر ہے، 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم 8 پر ایک ساتھ خرچ کریں۔ جو مصرف ہمارے سامنے ہے، جو زیادہ ضرورت مند ہے، اس مصرف میں زکوٰۃ کا پیسہ ہم خرچ کر سکتے ہیں، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ سال پورا ہونے پر دینا پڑتا ہے، پیسے میں، روپے چاندی میں، نقدی میں، تجارت میں، سال پر ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ کبھی ضرورت پڑتی ہے، کسی ضرورت مند کو زکوٰۃ کی ضرورت ہوتی ہے اور ابھی ہمارے مال پر زکوٰۃ کا وقت نہیں آتا ہے، 1 سال نہیں ہوا ہوتا ہے، تو ضرورت اور مصلحت کی بنیاد پر سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن سال مکمل ہونے کے بعد اس میں تاخیر نہیں کریں گے۔ وقت سے پہلے ضرورت کی بنیاد پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن وقت ہو جانے کے بعد اس میں اب تاخیر نہیں کریں گے۔ دوسری چیز ہے کہ اپنی زکوٰۃ کئی لوگوں کو دے سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی کو دیں، چند آدمیوں میں اپنی زکوٰۃ تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میرا کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ کم از کم اتنی دینے اگر آپ کے پاس زکوٰۃ ہے تو وہ آدمی کچھ دنوں، کچھ مہینوں اپنا کام چلا سکے، کچھ پیسے دے کر 100، 200، 400، 500، 1000 جو ایک بارگی ایک مرتبہ بازار جائے اور ختم ہو جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر 1000 10 آدمی کو دیتے ہیں اس سے بہتر ہے 10,000 ایک آدمی کو دے دیں، کچھ مہینے وہ اپنا کام نکال سکے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت مستحق کو، غریب مسکین کو اتنا دیں کہ 1 سال تک وہ کھا پی سکے، 1 سال تک اس کا گزارا ہو سکے، کیونکہ اب پھر آپ کب زکوٰۃ دیں گے؟
1 سال کے بعد ہی یاد کریں گے، 1 سال بیچ میں تو دوبارہ زکوٰۃ دینا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے لوگ زکوٰۃ نکال لیں گے تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو زکوٰۃ دیا ہے، آپ کے جو اپنے رشتہ دار ہیں، آپ کے جو قریبی ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، دوبارہ آپ 1 سال کے بعد دیں گے، تو اس لیے بہتر ہے ایسی مقدار میں زکوٰۃ دیں کہ کچھ دنوں تک، کچھ مہینوں تک وہ اپنا انتظام کر سکیں۔ اچھا، اس میں زکوٰۃ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ میں چیز خرید کر نہیں دینا ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ اگر ہمارے پاس ہے تو پیسہ ہی دینا پڑے گا، کیونکہ یہ پیسہ جو آپ اپنی زکوٰۃ سے نکال رہے ہیں، یہ پیسہ اس کا ہے جس کو دینا ہے، اس کا حق ہے۔ جیسے ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، 1000 ہم نے قرض لیا، 1000 ریال، تو یہ ریال جب لوٹائیں گے تو یہ ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ اس کا حق تھا، اس کو دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے مال سے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ ضرورت مندوں کا اور جو مستحق لوگ ہیں ان کا حق ہے، اس میں اس پیسے سے کچھ خریدنا، اس کے پیسے میں تصرف کرنا اور من مرضی کرنا ہے، اپنی مرضی چلانا ہے۔ پیسہ ہے، پیسے میں زکوٰۃ ہے تو پیسہ ہی آپ اس کو دیں گے، اس سے سامان خرید کر نہیں دیں گے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بعض مستحق لوگ، غریب مسکین لوگ، اگر ہم پیسہ دیں تو پیسے کو ضائع کر سکتے ہیں۔ پیسہ دیتے ہیں تو موبائل خرید لیا، نیٹ کارڈ خرید لیا، کچھ جو ہے دوسری چیزیں خرید لیا، آج فیشن کے زمانے میں جو ہے مہنگا سے مہنگا کپڑا خرید لیا، ہم دیے تھے ضرورت پوری کرنے کے لیے، وہ شوق پورا کر رہے ہیں۔ تو ایسا اگر کوئی آدمی ہے جو پیسے کو ضائع کر دے تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس کی ضرورت، بنیادی ضرورت کو معلوم کریں گے، اس کی بنیادی ضرورت کیا ہے اور وہ ضرورت خرید کے ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ مصلحتاً مجبوری میں، ایسی مجبوری نہ ہو تو پیسہ ہی دینا ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے، پیسے کو ضائع کر دے گا، شراب پی لے گا، وہ کچھ شوقیہ چیزیں خرید لے گا، پھر وہ بھیک مانگنا شروع کر دے گا، لوگوں کے دروازے بھٹکے گا، ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اس کی ضرورت کی چیزیں معلوم کر کے خرید کے دے سکتے ہیں اس مجبوری میں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کفالت ہمارے ذمہ ہوتی ہے، یعنی یتیم بچہ ہے، ضرورت مند بچہ ہے، ضرورت مند آدمی ہے، اس کو کوئی سامان خرید کر لانے والا نہیں ہے، پیسہ دیں گے تو سامان خرید کر کون لائے گا یا اس کو لا کون دے گا؟ ایسا کوئی ذمہ دار اور سرپرست نہیں ہے، آپ ہی اس کے لیے سرپرستی کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ اس کو جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر اپنے پاس رکھ لیں، یہ پیسہ اس کا ہوگا جس کو دینا چاہتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے اس میں سے اتنا پیسہ آپ اس کو دیتے رہیں۔ زکوٰۃ کا طریقہ تو یہ ہے کہ سال مکمل ہونے پر ایک بارگی ختم کر دینا ہے، تقسیم کر دینا ہے۔ لیکن کوئی ایسا آدمی ہے جس کے آپ ذمہ دار سرپرستی کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس کو، اور پیسہ دیں گے کوئی مدد کرنے والا نہیں، یا پیسہ دیں گے تو پیسہ ضائع کر سکتا ہے، ایسی ضرورت کی بنیاد پر اس کا پیسہ ایک جگہ رکھے رہیں، اور جب ضرورت پڑتی رہے اس ضرورت کے حساب سے آپ اس کو پیسہ دیتے رہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے زکوٰۃ کے مصارف ہم نے بیان کر دیے، اور زکوٰۃ کن کو نہیں دینا ہے وہ بھی وضاحت کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے، جو مستحق اور زکوٰۃ کے لائق ہیں انہیں ایمانداری کے ساتھ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، اور بار الہ ہمیں مال پاک کرنے، ہمیں جسم پاک کرنے، ہمیں اپنی زندگی کو بہتر اور اچھا بنانے کی توفیق دے۔ بار الہ جب تک دنیا میں رہیں تیرے دین پر اور اسلام پر چلتے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ کوئی سوال ہے تو بتائیں۔ ایک سوال ہے کہ جو زکوٰۃ جو ہے جی وہ جس کو دے رہے ہیں، جی جس کو زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، جی ویسے تو زکوٰۃ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، جی 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 اس بندے کو آپ دے رہے ہیں، باقی لوگ کتنے لوگ باقی لوگ اس کو دیں گے زکوٰۃ؟ سب لوگ سب دے سکتے ہیں، لیکن ہم آپ نے دیا جی جی، اور ہاں ایک حد بتایا نا، مالدار کی ایک حد ہے، اتنا پیسہ آ جائے کہ کفایت کرنے والا پیسہ ہو، اس کی ضرورتوں پوری ہو جا رہی ہوں لوگوں کے مال سے، تو پھر ہم رک جائیں گے، دوسرے کو دیں گے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ فلاں آدمی نے زکوٰۃ دی ہے، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، دوسرا آدمی اس تک کوئی نہیں پہنچا، اس کو زکوٰۃ نہیں دیا ہے، تو ہم اس کو دیں گے۔ حالات اور ظروف کا پتہ لگا کر، اندازہ لگا کر ہمیں دینا ہے، یوں ہی نہیں دینا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کمیٹی جو ہوتی ہے جی
वो उन लोगों की जिम्मेदारी है। असल तो हाँ, ये इसमें एक बेहतरीन चीज़ ये है, असल तो ये है ज़कात में, ज़कात का पैसा इकट्ठा करना असल हुकूमत का काम है। आज हुकूमत, इस्लामी हुकूमत नहीं होने की वजह से ज़कात का निज़ाम हकीकत में नहीं चलता है। ज़कात लोग निकालते ही नहीं, इल्ला माशाल्लाह थोड़ा बहुत निकाल देने को लोग ज़कात समझते हैं, वो ज़कात नहीं है। तो असल काम था हुकूमत सारे लोगों के पैसे को जमा करके जो जो ज़रूरतमंद हैं उनको देना चाहिए था। अब ये सूरत हमारे मुल्कों में नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक अच्छी सूरत ये बन सकती है कि एक ख़ानदान जिसका बड़ा ख़ानदान है, बड़ा कबीला है, वो एक ग्रुप बना ले, एक ग्रुप बना ले और तमाम पैसे, ज़कात के पैसे इकट्ठे करके अपने जितने रिश्तेदार हैं उनकी लिस्टिंग तैयार कर लें और अपने पूरे ख़ानदान की ज़कात अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया करें। इसमें क्या होगा, ज़कात का पैसा मुस्तहिक तक अच्छे अंदाज में जाएगा और मुतमईन रहेंगे आप। सबकी ज़कात अदा, जो आपके ख़ास तौर से रिश्तेदार और आपके इल्म में जो मोहताज और ज़रूरतमंद हैं उन तक ज़कात पहुँचेगी। ये एक बेहतरीन सूरत हाल है। और कोई तंजीम नहीं होने की वजह से, जैसा कि आपने बताया, पता नहीं चलता ज़कात कौन दे रहा है, किधर से आ रहा है, पता नहीं चलता है। तो एक तंजीम हमें अपनाना चाहिए ज़कात की अदायगी के लिए। ख़ानदान वाले या चंद लोग एक मुआशरे में या अगर बस्ती में कायम करना चाहें तो एक बस्ती में एक आदमी ज़िम्मेदार बने, एक कमेटी बना ले और कमेटी बनाने के बाद पूरी बस्ती की ज़कात एक जगह जमा हो और बस्ती में जितने ज़रूरतमंद हो उन तमाम ज़रूरतमंद में ये कमेटी जो है इंसाफ के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक ज़कात तकसीम कर दे। एक बेहतरीन तरीक़ा हो जाएगा। इस तरीके से अमानतदारी निभाई जा सकती है। शेख साहब, जी, ज़ईफ़ है और बीमार है जी, उनकी मिल्कियत में उनके नाम पे कुछ नहीं, मगर औलादों के नाम पे है, पैसे वाले पे औलाद लगाती नहीं है बीमारी पर जी, औलाद नहीं दे रही है तो या तो पहले हम उनकी औलाद के पास चलें, उनको बताएं कि तुम्हारे माल में तुम्हारे बाप का हक है, उस पर खर्च करो। कुछ लोग तो अगर नहीं सुनता है तो हम जो है हम मदद कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद है हाँ दे सकते हैं ज़कात, जो इलाज के लिए ज़रूरत के लिए औलाद नहीं दे तो हम दे सकते हैं। ओल्ड एज होम के लिए जी, ओल्ड एज होम ओल्ड एज होम में अगर यतीम मिस्कीन लोग हैं, बहुत से लोग मालदार वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं। यतीम खाना अगर है जहाँ यतीम बच्चे हैं तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं, आँख बंद करके देंगे। लेकिन ओल्ड हाउस में सब लोग जो है मिस्कीन नहीं होते हैं, सब लोग गरीब नहीं होते, वहाँ कोई भी आदमी अपनी जान छुड़ाने के लिए वहाँ पहुँचा देता है। ठीक है, तो ज़रूरतमंद को पहचान करके हमें देना चाहिए, कौन आदमी ज़रूरतमंद है। जैसे बताए ना, वो एक बेटा है, पैसा है लेकिन बाप को नहीं दे रहा, ऐसी सूरत में उस आदमी को ज़कात से दे सकते हैं। तो वही ओल्ड हाउस की बात है कि वहाँ पर अगर हमें पता चले कोई ज़रूरतमंद है हम उसको दे सकते हैं। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके हिसाब से चल सके, आप उसे बताइए कि ये ज़कात की रकम है सिर्फ मुस्तहिक के लिए, गरीब मिस्कीन के लिए। अगर तुम पार्टिकुलर तौर पर जो है गरीब मिस्कीन पर खर्च कर सको तो तुम्हें हम डोनेशन देते हैं, ज़कात देंगे। अगर ऐसा ना करो तो नहीं देंगे। ये होना चाहिए। जैसे मदरसे की मैंने बात बताया कि मदरसे में ज़कात कैसे खर्च करेंगे, इलाहिदा होना चाहिए निज़ाम। जो गरीब बच्चे हैं बस ज़कात उसी पर खर्च हो, दूसरे बच्चों पर ना हो। खाना बनता है तो वो भी खाते हैं, वो भी खाता है, कोई मुश्किल नहीं ना। जो लोग उसमें हिसाब तो हर एक जगह हो सकता है ना, जितने वहाँ पर ओल्ड गरीब मिस्कीन है उनके खाने का जितना खर्च बनता है, खाना जब पकाते हैं तो खर्च बनता है ना, कितने चावल देना है, कितनी सब्ज़ी देनी है, एक आदमी पर आदमी कितना खर्च लगता है, उस हिसाब से खर्च कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा, जो ज़कात जो आप अदा करते हैं सिर्फ पैसा ही है, वैसा आप सोना आपके पास जी, सोने की ज़कात बनती है, आप पैसा दे सकते हो उसकी? जी बिल्कुल, बदल में पैसा ही देना है। असल तो सोना में से सोना देना चाहिए। सोना में से सोना नहीं दे सकते हैं तो पैसा दे दे, सोना में से सोना भी दे सकते हैं, और सोना का बदल पैसा है तो सोना में से पैसा भी दे सकते हैं, दोनों शक्ल जायज़ है। गरीब हो इसके ज़माने को उनके घरों को कोई रिपेयरिंग या बांध के कर सकते हैं। जो ज़रूरतमंद गरीब है, बुनियादी ज़रूरत है ना, जो बुनियादी ज़रूरत है, कपड़ा, घर, उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो दे सकते हैं। बिल्कुल। ये सोने का रेट जो है जी, जो शोरूम का रेट है वो देना, या हम बेच देंगे तो जो रेट आता है ज़कात शोरूम को एक जो जनरल रेट होता है ना आपके शहर में सोने का, तो एक ही रेट होगा ना, अलग अलग तो रेट नहीं होगा। शोरूम का रेट अलग है, हम जी, बेच ले आएंगे तो वो रेट अलग मिलेगा। बेचने का नहीं एतबार होगा, जो रेट सोना चांदी का होता है, खरीद का होता है, उस रेट का। बेचने में तो कम कीमत होती है ना, तो असल आपके सोने का
استعمال کی وجہ سے، استعمال والے زیور پہ بتا رہے ہیں، خالص سونا کا ریٹ تو ایک ہی ہوگا جو خرید و فروخت کرتے ہیں، جو استعمال والا ہوتا ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. تو استعمال والے میں بتایا تھا کہ اس میں جو ہے ملاوٹ ہے اس کو کم کر کے جو خالص بنے گا، اس خالص کی دیکھیں گے جو ہے نصاب تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں، نصاب تک پہنچ رہا ہے، اب اس کی جو قیمت بازار میں ہوگی اس حساب سے دیں گے. استعمال کا بھی زیور ہو یا سونا ہو، اگر پگھلا کر اس میں سے خالص نکالیں گے تو خالص کی جو قیمت رہے گی وہی قیمت اس کی بھی بنے گی، وہی قیمت مارکیٹ میں جو چیز رہے گی ایک ہی قیمت بنے گی. تو اس میں سے ہمیں کم کر کے خالص بنانا ہے اس کی قیمت کے حساب سے. شیخ صاحب یہ ابھی آپ نے بتایا کہ جو چندہ کرنے کے لیے اداروں پہ وغیرہ جو عالم لوگ ہوتے ہیں بہت ساری جگہ سے جو ہے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ وہ کمیشن جیسا کہ کچھ پرسنٹ رہتے 50-50 ہے یا جی 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 یہ جب وہ لوگ نکلتے ہیں تو پھر ان کے خرچہ بھی تو ہوتا ہے نا شیخ، اسی لیے وہ پرسنٹیج رکھ کے شاید وہ نکلتے ہیں. اس میں دو صورتیں، ایک تو مدرسے کا وہ جو ہے ذمہ دار بھی ہوتا ہے نا، مدرس بھی ہوتا ہے نا، مدرسے کا مدرس ہوتا ہے، اس کی تنخواہ کٹتی کہاں ہے؟ رمضان میں اگر چندے پہ گئے یا جو ہے کسی وقت کندھے پہ گئے تنخواہ تو اس کی جاری رہتی ہے نا، تنخواہ کٹ جاتی ہے، تنخواہ اس کی جاری رہتی ہے. اگر تنخواہ کٹ جائے، تنخواہ نہ ملے جانے کی وجہ سے، تو اس کو آپ ایک مہینے کی اجرت پہ لے سکتے ہیں کہ چلو ایک مہینے کے لیے آپ ہمارا کام کر دو، اس میں ہم 10,000 روپے وقت لگانے کی وجہ سے آپ کو تنخواہ دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے ہم آپ کو جیسے کسی کو گھر میں نوکر رکھتے ہیں نا، 8 گھنٹے کام کرو میں مہینے میں اتنی سیلری دوں گا، طے کرتے ہیں نا، یہ جائز ہے. کیوں؟ پیسہ بھی متعین، کام بھی متعین. اجرت میں یہ چیز ضروری ہے، کام اور پیسہ دونوں متعین ہونا چاہیے. اس شکل میں اگر آپ سفیر کو یا چندہ کرنے والے کو متعین کر لیتے کوئی حرج نہیں. رمضان میں تنخواہ نہیں دے رہے ہیں یا جس وقت چندہ کے لیے بھیج رہے ہیں تنخواہ نہیں ہے ان کے لیے، تو ہم کام کے بدلے ہم متعین کر لیں گے، ٹھیک ہے ایک مہینہ ہمارے لیے کام کر دو ایمانداری سے، لیکن کام کرنا، اور ہم اس میں اتنا پیسہ دیں گے وقت لگانے کی وجہ سے. یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہمارے پاس تو کئی علماء کرام ایسے کمیشن پہ نکلتے ہیں کہ بھئی جو نا کہ ہم تو شرعی مسئلہ تو دیکھیں، شرعی مسئلہ میں جو آپ دیکھیں گے شرعی مسئلہ پڑھیں گے تو اس میں جو ہے جائز نہیں کمیشن پر استعمال. عالم لوگ ہی نکلتے شیخ ہمارے پاس جانتے ہیں یہ مسئلہ ہے. جی 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 مسلمان میں آتے ہیں دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمان میں داخل ہیں شامل ہیں دے سکتے ہیں. تاہم ایسے وقت میں ضرور نصیحت کریں جس وقت آدمی محتاج ہوتا ہے، اس وقت اگر آپ پیسہ دیں، تھوڑی سی دین کی بات بتائیں، آپ کی بات کو سنے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی غلام جب بیمار پڑا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی غلام کے پاس گئے ملنے کے لیے، اور آپ نے اس ٹائم کہا کلمہ پڑھو. جب آدمی بیماری میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، ضرورت میں ہوتا ہے، ایسے وقت میں ہمیں جانا چاہیے، مدد کرنا چاہیے، اور اس وقت اگر کچھ بات بتاتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو سنے گا. آپ کے چچا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی جب وفات پانے لگے تو کلمہ پڑھانے کے لیے گئے، ہے نا، غلام کے پاس گئے، غلام جو ہے بیمار تھا، غلام کے پاس گئے، یہودی غلام تھا، کلمہ پڑھو. بیٹا جو ہے باپ کی طرف دیکھ رہا ہے. باپ نے کیا کہا تھا؟ باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کرو، یعنی محمد جو ہے جو بتا رہے ہیں وہ بات مانو. تو بچہ جو ہے کلمہ پڑھ لیا. تو الحمدللہ دے سکتے ہیں، من جملہ مسلمان میں سے دے سکتے ہیں. تاہم ساتھ ساتھ نصیحت کریں کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں اس سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو معاف کرے گا. ضرور جو ہے نصیحت کرنا چاہیے. شیخ صاحب اسلامک چینلز کے اوپر دے سکتے ہیں جی جو چینل جو چلاتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں. اسلامک دینی کام پر نہیں لگا سکتے. دینی کام میں جہاد فی سبیل اللہ ہے. جو ضرورت مند جو ہے مسکین آدمی ہو، عالم ہو، غریب ہو، دین کا کام کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، اگر مسکین میں شمار ہو رہا ہے تو اس آدمی کو دیں گے، لیکن ادارے کے لیے نہیں. جو دعوت سینٹر ایسے چل رہے ہیں زکوٰۃ اس کو نہیں دیں گے. ٹی وی وغیرہ جو شیخ زاہد پٹیل چلاتے ہیں، شیخ پیسے اس کا زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے مصرف بیان کیا تفصیل سے، اس میں زکوٰۃ کے مصرف میں جب مدرسہ نہیں آ رہا ہے تو IPlusTV کہاں سے آئے گا؟ وہ لوگ کے کالز بھی آتے ہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ خود وہ لوگ انیشیٹ کرتے ہیں. جی جی چونکہ اس سلسلے میں علماء کے فتاوے ہیں جنہیں میں نے بتایا کہ مدرسہ عام طور سے اسی پہ چل رہا ہے. پرانے بعض علماء کے فتاوے ہیں. آج بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ مدارس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو کھلے عام نہیں دے سکتے ہیں، مدارس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن حیثیت کیا ہے؟ حیثیت یہ ہے کہ جو غریب بچے ہیں، غریب اور مسکین کے زمرے میں جو آ جائے، بچہ آ جائے، استاذ آ جائے، چپراسی آ جائے، وہاں کام کرنے والا کوئی بھی واچ مین کوئی بھی ہو، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن جو فقیر مسکین سے خارج ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے.
یہ زکوٰۃ کی تھیوری ہے جو بتایا آپ کو. زکوٰۃ قید لگائی گئی ہے 8 جگہ پہ خرچ کریں گے, اس سے باہر کوئی 9ویں جگہ نہیں ہے, یہ صرف 8 جگہ. زکوٰۃ پیسے میں عمرہ وغیرہ بھیج سکتے ہیں؟ عمرہ زکوٰۃ کیوں بھیجیں گے؟ عمرہ زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں کروائیں گے. جس کے پاس پیسہ ہو جائے عمرہ کرنے کے لیے اپنا ذاتی پیسہ, اب وہ عمرہ کرے گا, لیکن زکوٰۃ کے پیسے سے عمرہ نہیں کروائیں گے. کسی کو کروا زکوٰۃ کے پیسے سے عمرہ یا حج نہیں کروائیں گے. زکوٰۃ اور حج اور عمرہ فریضہ ہے, فریضہ. تو یہ فریضہ کب ادا کرنا ہے؟ جب ہمارے پاس پیسہ ہو جائے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے, تب حج اور عمرہ کریں گے. ہاں, کوئی اپنے پیسے سے زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ دے, تبرع دے, تو یہی کہاں کہہ رہے ہیں. زکوٰۃ الگ چیز ہے اور پیسہ الگ چیز ہے. دوسرے زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے پیسے سے عمرہ کرا سکتے ہیں, حج کرا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جی اگر کوئی مڈل کلاس فیملی ہے جی وہ نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے نہ زکوٰۃ لے سکتا ہے, جی, لیکن کوئی ایسا ایشو بن جاتا ہے ان کے لیے, بیماری آ جاتی ہے, جی جی, تھوڑی بہت زمین ہے اگر وہ بیچیں گے تو پھر ان کی حالت. جی جی, تو ایسی صورت میں اتنی ضرورت بھر دے سکتے ہیں جتنی ضرورت پڑ رہی ہے. جیسے کوئی آدمی متوسط ہے, بیمار پڑ گیا, 20,000 چاہیے, آپریشن کرنا پڑے گا, ایسی صورت میں زکوٰۃ سے مدد کر سکتے ہیں. اچانک مجبوری جو آ جائے, بالکل. بیمار نہ ہو تو ضرورت ہے تو جی, اگر وہ بیمار بھی نہیں ہے کچھ نہیں, خرچی کے لیے ضرورت ہو تو کس چیز؟ خرچ کے لیے. خرچ کے لیے اگر کما سکتا ہے تو کمانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگر وہ کما رہا ہے جی تو اس کو پروفٹ نہیں آ رہا. جی, اگر نہیں ہو رہا ہے تو جب تک نہیں اس کی بنیادی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے تو ضرورت بھر دیا جا سکتا ہے, جس سے اس کی ضرورت ہو جائے. جیسے آدمی محنت کر رہا ہے لیکن اتنا پیسہ نہیں ہو رہا ہے, ضرورت پوری نہیں ہو رہی, بہت سارا خرچہ ہوا, تو ضرورت بھر دیا جا سکتا ہے. اس کی سیلری اس کو کور نہیں کرتی, ہاں, کور نہیں کر رہی, دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر بندہ محنت وہ سستی کرنے والا خود سے نہیں کما رہا ہے تو ایسی صورت میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم دیکھ کر کے بندے کو منع کیا کہ تو کما سکتا ہے, تمہارے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. تو آج کام کی کمی نہیں ہے, پیسے کی کمی نہیں ہے, سستی بہت ہے. بہت سے لوگ نہیں کماتے, مانگ کر کھاتے بہت سے لوگ. ایک آدمی بیمار پڑ گیا اور وہ بیماری کا بہانہ پیپر بنا لیا اور زندگی بھر اسی پیپر کے سہارے وہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے. تو یہ لوگوں نے اس طرح سے پیشہ بنا رکھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہو گیا, بات سمجھ میں آئی؟ آج کا درس کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ, شکریہ, جزاک اللہ خیر.